السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان صورتوں میں قیامت کا ذکر پڑھ رہے ہیں، یعنی جب سے 30ویں پارے کی آج ہم سورۃ تکویر پڑھیں گے، اس میں بھی ہم قیامت کا ذکر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا یہاں مختلف آیات کے ذریعے کہ یہ میرے جو بندے ہیں وہ ڈر جائیں۔ قیامت کا جو حال احوال سنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں، چلے پڑھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تکویر ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَت، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت، اور جب 10 ماہ کی جو اونٹنی ہے، یعنی وہ حاملہ اونٹنی جو ہے وہ پھرے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَت، اور جب وحشی جانور بھی جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت، اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت، جب 10 ماہ یعنی حاملہ اونٹنی جو ہے اس کا حمل گر جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت، اور جب انسان کے یعنی کہ وَإِذَا النُّفُوسُ، یہ ایسے نا ڈر لگ رہا ہے ترجمہ پڑھ کر۔ جب وحشی جانور ملا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت، کہ اسے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَت، اور جب دوزخ دہکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَت، اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَخْسَرَتْ، تو ہر نفس جان لے گا جو کچھ وہ آگے لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، سو مجھے قسم ہے پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی۔ الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے، دہک جانے والے یا سیدھے چلنے والے یا دب جانے والے ستاروں کی۔ واللیل اذا عسعس، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے۔ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ انہ لقول الرسول الکریم، بے شک یہ کلام قاصد کا لایا ہوا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین، جو طاقتور عرش والے کے یہاں مرتبے والا ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے رفیق دیوانے نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اسے آسمان کے کھلے کنارے میں دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
اور وہ غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں کرتے۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، اور نہ ہی یہ شیطان مردود کا کلام ہے۔ فَإِن تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ العالمین، یہ تو اہل عالم کے لیے صرف ایک نصیحت ہے۔ لِمَن يَشَاءُ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہاری چاہت نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کی منشا۔ آپ نے دیکھا کہ قیامت کا جو نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے، کہ قیامت کا حال اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جب جیسے دھنکتی ہوئی اون، اور حاملہ اونٹنیاں ان کے جو حمل ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کی کوئی قدر قیمت باقی نہیں رہے گی، ہر جان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب آسمان میں یعنی کہ آسمان جو ہے وہ بھی گر پڑے گا، جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگ ایک دوسرے سے ملا دیے جائیں گے، یعنی میدان محشر میں سب جب اکٹھے ہوں گے، جب ایک زندہ جو لڑکی دفن کی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی، یعنی ایام جہلیت میں لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا نا، یعنی اس کے دو سبب ہوتے تھے، ایک مفلسی اور دوسرا بدنامی اور رسوائی کے۔ زندہ لڑکی کو درگور کرنا بہت بڑا گناہ ہے، دفن کرنا زندہ لڑکی کو۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو لڑکیاں پیدا ہونے پر جن کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ایون کہ طلاق تک ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر میں لڑکیاں ہونی ہیں۔ یعنی لڑکی کو، میں یقین کریں، پتہ نہیں اب میں یہ بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں، میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ یہ اگر لڑکیاں نہ ہوں تو معاشرہ کیسے چلے، عورت نہ ہو تو معاشرہ کیسے چلے، لڑکی ہوگی تو عورت بنے گی نا، تو وہ معاشرہ کیسے چل سکتا ہے؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے ان لوگوں کی۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں، آپ یقین کریں، اب بھی ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں، پہلے تو تھے نا، تو اب بھی ہیں کہ لڑکیاں ہو جائیں انہیں دے دیتے ہیں۔ یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں 3-4 دن ہی ہوئے ہیں، ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، یہ ہمارے ہمسائے تھے، تو یعنی ہمارے ہمسائے تھے، تو وہ ایسی عورت جو تھی وہ حاملہ تھی، تو انہوں نے ایسے وہ بیمار بھی تھی حمل کی وجہ سے، ظاہر ہے حالت ہی ایسی ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ دائی کو بلایا تو گھر میں ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فضل اس پر کر دیا، تو دائی نے کہا کہ میں تو تھوڑے پیسے نہیں لیتی، میں تو 10,000 روپے لیتی ہوں، تو وہ انہوں نے کہا، ان کا بیٹی پیدا ہوئی تھی نا، تو انہوں نے کہا یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ پھر بیٹی ہی لے جائیں، تو وہ اس نے کہا ایسے مذاق کر رہے ہیں، وہ دونوں میاں بیوی دونوں، خاص کر شوہر، یعنی تو وہ انہوں نے وہ بیٹی جو تھی وہ اس دایا کو دے دی۔ سچ میں وہ کہنے لگے اس کو لے جاؤ، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ میرے پاس اگر ٹائم کی کمی نہ تو میں آپ کو لڑکوں کا خلاصہ بیان کروں یہاں، کہ جن ماؤں کے لڑکے ہیں وہ کیسے زندگی گزارتی ہیں، اور وہ جو لڑکے ہیں وہ کتنی ماں باپ کی قدر اور عزت کرتے ہیں۔ میں سب کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی، لیکن ایسے ضرور ہیں، ضرور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہ لڑکے جن کی پیدائش پر دادیاں نانیاں مٹھائیاں بانٹتی اور ناچتی نظر آتی ہیں، وہی لڑکے بڑے ہو کر اپنے والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ وہ لاکھ آوازیں دیتے رہے، سنتے گنتے ہی نہیں ہیں۔ آج کے دور میں بیٹوں کی بات کریں جن کے خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں ان کی پیدا ہونے کی خوشی میں کیا کچھ کر جاتے ہیں والدین اور ان کے نان کے داد کے، کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن لڑکی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ 3-4 دن کی بات ہے، 4-5 دن اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے، انہوں نے وہ لڑکی دایا کو دے دی، انہوں نے کہا یہ لڑکی تو میں چاہیے ہی نہیں تھی،
ہم تو بیٹے کی تمنا کر رہے تھے آپ اسے لے جائیں، وہ سچ مچ وہ لے گئی۔ تو پھر بعد میں وہ مثلاً ایسے جب بات کھلی نا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں لڑکی نہیں تھی چاہیے۔ یعنی لڑکی کو زندہ دفن کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ بدنامی اور رسوائی اور مفلسی کے ڈر سے لوگ انہیں پہلے کر دیتے تھے نا دفن، اب بھی وہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکی کو زندہ گاڑنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس سلسلے میں ہی عورتوں سے خصوصی طور پر بیعت لی جاتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا نہیں کریں گی۔ وَإِذَا صُحُفٌ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور ہر شخص کے اعمال نامے صحیفوں میں لکھے جا رہے ہیں، یہ صحیفے قیامت کے دن انسانوں کو دیے جائیں گے۔ یہ لو پڑھو کیا لے کے آئے ہو آگے۔ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یعنی آسمان کھول دیا جائے گا، پھٹ جائے گا اور اس کے کئی دروازے ہو جائیں گے۔ ہم نے پڑھا نا پیچھے اما یتساءلون میں، سورۃ الحق میں، سورۃ قاف میں، سورۃ قیامہ میں، یعنی قیامت آنے والی ہے، اس دن لوگوں سے ان کے اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں ضرور پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جانا ہے کہ اس نے کون کون سے عمل آگے بھیجے ہیں اور کون کون سے عمل پیچھے چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، ان کی قسم۔ جب روشن صبح ہو جاتی ہے تو ایک معزز فرشتے کا پیغام، یہ جو قرآن ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے ہیں، یعنی ان کے ذریعے اتارا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ٹھیک ہے، جبرائیل سے پہلے کی صفت تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہ کریم یعنی عزت والے ہیں، اس کی تشریح میں یعنی پیچھے ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَذْهَبُونَ، یعنی پھر تم ایسے کلام کو چھوڑ کر کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ یہ قرآن تمام عالم کے لیے نصیحت ہے، اس میں جو سیدھا راستے پر چلا کر آپ کو منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں سب کے لیے نصیحت کا سامان موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہماری سورۃ تکویر مکمل ہوئی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ٹھیک ہے، اور تمہاری چاہت نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کی معیشت ہو، یعنی جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہوتا ہے، پھر انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ ہماری صورت مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ